السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہم درست کیسے کریں، اور ہمارے عقیدے میں 6 احکام ہیں، اسے ہمیں معلوم کرنے کی آج کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عقیدہ، ہمارا عقیدہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ مانے جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لیتا ہے، وہ اس کو دل میں مضبوط سے مان لیتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے دین کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ بعض جنوں کا عقیدہ الگ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے عیسائیوں کا، کافروں کا، ان کا عقیدہ ان کا الگ ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہی ماننا ہمارا عقیدہ، ہمارے دین کو ماننا ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے لانا؟ پہلا پوائنٹ، اللہ ایک ہی، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ ایک ہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے، اور دین کو فالو کرنا، جو ہمارے نبی ہم کو سکھا کو گئی ہیں، وہ نبی کو فالو کرنا، نبی کے سنتوں کو فالو کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اور اللہ سے ایک قرآن میں، ایک آیت میں، ایک سورے میں ہم بولتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے ہی لیے دنیا میں بھیجے ہیں، تو ہمیں پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کا حق مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پہلے یہ کوشچن ہمیں کر لینا ہوگا۔ اور اللہ ہمیں تو عبادت کرنے کے لیے پیدا کرے ہیں، اللہ کو ایک سورے میں وہ دلیل دیے ہیں، تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے اللہ کی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ان تمام باتوں اور کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک سورے میں دلیل دیے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ الانم میں ایک دلیل دیے ہیں، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ایسے ہمیں اللہ کو دلیل سے ہی بتا ڈالے، عبادت کرنے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور اللہ کیا بولتی ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمیں دل سے یہ باتوں کو سننا چاہیے اور اسے فالو کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پر ہمیں ایمان لائے تو اللہ کے قریب ہو سکتی۔ یہ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کی بھی ایک مخلوق ہے، اللہ ہمارے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کرے ہیں، اور وہ ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتی، اور وہ گناہوں سے پاک رہتی۔ وہ دنیا میں جیسے ہم انسان ہیں، وہ بھی دنیا میں ہی، اور وہ غیب ہی، ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے۔ اللہ تھوڑے تھوڑے چیزوں کے لیے تھوڑے تھوڑے فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں، جیسے روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ، اور جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے میں، وہاں سے ہمارا تعلقات فرشتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانے اور اپنی ذات سے شرک دور کرنے کے واسطے بھیجے ہیں اس دنیا میں۔ وہ رسولہ ہمارے لیے میسنجرز، اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم کو عبادت سکھانے کے لیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے اور شرک سے پاک کیسے رہنا ہے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے اللہ ایک میسنجرز کے طور پر ہر ایک قوم میں ایک نبی کو بھیجے ہیں۔ تو اللہ ایک سورے میں ایک دلیل دیتے بولتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کا معنی کیا یہ ہے کہ اور بے شک ہم نے ہر ایک قوم میں ایک رسول کو بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے اور شیطان سے پرہیز کرے۔
تو اللہ ایک قرآن میں ایک دلیل کے ساتھ ایک آیت کچھ نازل کرے ہیں، کئی کو رسولوں کو بھیجے ہیں بول کو، اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا، انہوں جو بھی بولے ہیں، جو بھی سنت کا طریقہ سکھائی ہیں، جو بھی اللہ کے بارے میں بولے ہیں، اسے ہمیں فالو کرنا۔ کیا ہمیں فالو کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کوشچن کر لینا، کیا ہمیں فالو کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کے سنتوں کو ہمیں جانتے ہیں؟ جو بھی حدیثیں ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں؟ تو ہمیں یہ کوشچن کر لینا اور ہمیں اس کے اوپر بھی ایمان لانا، جو بھی ہمارے نبی سکھا کو گئی ہیں اس کے اوپر ہمیں ضرور ایمان لانا، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ضروری اور اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری۔ تو اللہ سے ہم اب بھی نزدیک ہو سکتے ہیں اور کو ہماری زندگی بھی آخرت بھی دو بھی آسان کر لے سکتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل کری ہوئی ہیں۔ پہلے کے قوم کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات، انجیل، زبور تھے۔ اب جیسے ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ حالانکہ ہماری عربی زبان نہیں ہے، ہمیں قرآن کو جو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے عربی زبان میں پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے آیت کو اور وہ آیتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو کچھ بھی ہمیں اللہ قرآن میں بتائی ہیں وہ نالج کو گین کرنا ہے۔ اگر یہ نالج کو ہمیں قرآن کا گین کر لیے تو ہمارے لیے دنیا آسان ہوگی، ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔ تو ہمیں یہ قرآن کو جاننا بہت ضروری ہے اور جو کچھ بھی ہمارے نبی حدیثوں میں بتائی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے لیے حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں، وہ ہمیں پہچاننا اور نبی کے سنتوں کو بھی فالو کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمیں ایمان لانا ہے یہ کتابوں کے اوپر۔ اچھے برے تقدیر پر ایمان لانا مطلب جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا چلتا اور برا چلتا اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی جو کچھ بھی چلے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی چلے گا۔ اگر ہماری زندگی میں اچھا چلا تو اللہ سے شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر کرنا۔ جو کچھ بھی ہمارے لیے برا چل رہا ہے، یہ دنیا میں ہمارے ساتھ برا چلتا ہے تو اللہ سے دعا کرنا، نماز کا سہارا لینا۔ اللہ قرآن میں اس آیت کو بتا کو ہیں، تمہیں تکلیف میں ہے تو نماز کا سہارا لو، دعا کا سہارا لو۔ تو ہمیں تقدیر کو نہیں کوسنا، ہمارے زندگی میں اچھا چلا تو بھی اللہ کا شکر کرنا، اگر برا چلا تو نماز پڑھ کر دعا کرنا۔ یہ ہے اچھے برے تقدیر پر ایمان لانا۔ ویسا نہیں کرے جیسا ہمیں تقدیر کو کوسے، کمپیریزن کرے دوسروں کو لے کر، ہماری زندگی میں ایسا کیوں چلا، ان کی زندگی میں ایسا چلا نہیں تھا۔ تو یہ ہمیں کیا ہوتا، ہمارے تقدیر کو ہمیں انگلی اٹھا کو بتائے جیسا ہوتا۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ مسٹیک سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے کتنا ہو سکے اتنا دعا کر کر شکر کرنا چاہیے اور برا وقت آنے پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ پر ایمان، جیسے ہمیں اس دنیا میں اللہ پیدا کرے ہیں اور پھر موت دیں گے اور پھر دوبارہ قیامت کے دن، آخرت کے دن پیدا کریں گے، اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی ہم یہ احکاموں کے بارے میں آج جانے ہیں، اللہ ہمیں اس کے اوپر ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔